بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا 3 جمعے چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، یعنی 3 جمعہ کی نماز مسلسل چھوڑنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جمعہ کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا، اور اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے، سب جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے بعض بندوں کو دیگر بندوں کے بالمقابل کچھ مخصوص اعزاز اور مرتبہ عطا کیا ہے، اسی طرح بعض دنوں کو بھی دیگر ایام پر فوقیت و فضیلت بخشی ہے اور اسے اپنے انعام و اکرام کا مبارک دن قرار دیا ہے۔ اللہ کے بندے جس کی تعظیم کرتے ہیں اور رضا الہی کے حصول کے لیے اسے غنیمت جانتے ہیں، وہ مبارک دن جمعہ کا دن ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو دیگر ایام کو حاصل نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے بھی گئے، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن آئے گی۔ نیز حضرت ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں کا سردار اور اللہ کے نزدیک سب سے باعظمت دن جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مرتبہ یوم فطر اور یوم اضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ جمعہ کے دن کو اللہ نے 5 خصوصیت عطا کی ہیں جو دیگر ایام کو حاصل نہیں۔ وہ یہ کہ اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن زمین پر اتارا اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں بندے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے اللہ اسے مرحمت فرما دیتا ہے، بشرط کہ وہ سوال کسی حرام کا نہ ہو، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے سارے مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث متعدد طریقے سے مروی ہے۔ جمعہ کے دن میں ایک ساتھ ایسی بھی ہے کہ بندے مسلم اس ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی خیر کا سوال کرتا ہے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ساعت استجابت یعنی قبولیت دعا کی مخصوص گھڑی کے سلسلہ میں اکثر احادیث اس حق میں ہیں کہ وہ مبارک گھڑی نماز عصر کے بعد ہے۔ اسی طرح زوال آفتاب کے بعد اس ساعت کے ہونے کا بھی قوی امکان ہے۔ جمعہ کے روز جو کام مستحب ہیں ان میں غسل کرنا اور نماز جمعہ کے لیے سویرے مسجد میں جانا شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے جمعہ کے روز غسل جنابت جیسا غسل کیا اور پھر مسجد پہنچا، اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی پیش کی، اور جو دوسری گھڑی میں پہنچا اس نے ایک گائے کی قربانی پیش کی، اور جو تیسری گھڑی میں پہنچا اس نے ایک سینگ دار دمبا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں پہنچا اس نے ایک مرغی پیش کی، اور جو 5ویں گھڑی میں پہنچا اس نے ایک انڈا خیرات کیا۔ اس کے بعد جب امام منبر پر کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے بھی اس کا ذکر و واعظ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جمعے کے مستحبات میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی صفائی کرے، اخراب و ناپسندیدہ بو دور کرے، خوشبو لگائے، نہایت ہی ادب و احترام، خشوع و خضوع اور سکون و وقار کے ساتھ سویرے مسجد روانہ ہو، صفوں کو چیرے بغیر جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے اور کمال سکون کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر خطبہ سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جمعہ کے روز غسل کرتا ہے اور حسب استطاعت طہارت حاصل کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد روانہ ہوتا ہے اور 2 بیٹھے ہوئے نمازیوں کو الگ نہیں کرتا، پھر اس کے لیے اللہ نے جتنا میسر کیا نماز پڑھتا ہے، پھر خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جمعہ کے دن اور رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنا چاہیے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ نماز جمعہ نہ پڑھنے والا اپنے آپ کو کئی خسارے میں ڈال دیتا ہے، مثلاً وہ یا تو اللہ تعالیٰ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے یا منافقین کے زمرہ میں شامل ہو جاتا ہے، یا اس کے دل پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور رات میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجو۔ جمعہ میں نمازیوں کو ادھر ادھر مشغول کرنے اور ان کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی بے ادبی اور نمازیوں کے ساتھ گستاخی ہے۔
بسا اوقات آدمی تاخیر سے آتا ہے اور لوگوں کو پھلانگتا اور صفوں کو چیرتا ہوا اگلے صفوں میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ تاخیر سے پہنچنے کے سبب جہاں وہ مسجد میں پہلے پہنچنے کی فضیلت کھو چکا ہوتا ہے، وہیں پہلے سے موجود لوگوں کو اپنے پھلانگنے کی وجہ سے تکلیف دے کر ایک ممنوع فعل کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آئے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو پھلانگ کر ان کو تکلیف بھی پہنچائی اور دیر سے بھی آئے۔ نیز یہ حدیث سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ غور کیجئے کہ جب جمعہ میں تاخیر سے پہنچنے والے پر آپ نے اس طرح نکیر فرمائی اور تنبیہ کی تو وہ شخص جو سرے سے جمعہ میں حاضر ہی نہ ہوا ہو اور اپنی تجارت یا محض نفسیات کی وجہ سے نماز جمعہ کی ناقدری اور اس کی اہمیت سے چشم پوشی کرتے ہوئے نماز جمعہ چھوڑ دے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ سے پیچھے رہنے پر شدید وعید فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز جمعہ نہ پڑھنے والا اپنے آپ کو کئی خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ مثلاً وہ یا تو اللہ تعالیٰ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے یا منافقین کے زمرہ میں شامل ہو جاتا ہے یا اس کے دل پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایک شخص کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر جو لوگ نماز جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں۔ نیز فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ نیز فرمایا، جو شخص سستی کرتے ہوئے بلا عذر 3 جمعہ ترک کر دے اللہ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ نیز فرمایا، جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے 3 جمعہ چھوڑ دیا وہ منافقوں میں لکھ دیا گیا۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور جمعہ نیز دیگر نماز سے باجماعت کا پورا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومنوں، جب جمعہ کا دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہے۔ میں اس رب غفور کی بے شمار نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اس وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و صحاب پر بہت بہت درود و سلام نازل فرما۔ ناظرین، جمعہ کے اس مبارک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا مستحب اور بڑی فضیلت کا عمل ہے، کیونکہ آپ کا ارشاد ہے، جمعہ کے دن اور رات میں بکثرت مجھ پر درود پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانام ہیں اور جمعہ کا دن سید الایام ہے، اسی لیے سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم پر سید الایام یعنی جمعہ کے روز درود پڑھنے کی جو خاص فضیلت ہے وہ دوسرے ایام کو حاصل نہیں۔ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کی امت کو دنیا و آخرت کی جو بھی بھلائی اور نعمت ملی ہے وہ آپ ہی کے ہاتھوں ملی ہے۔ گویا اللہ نے آپ کے ذریعہ امت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اکٹھی عطا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو اس امت کو حاصل ہوگی وہ جمعہ ہی کو ہوگی، یعنی اسی دن وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جمعہ دنیا میں بھی امت محمدیہ کے لیے عید کا دن ہے اور قیامت کے روز بھی اسی دن اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات و مطالبات پورے کرے گا۔ یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں جو بھی نعمت اور سعادت ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت اور آپ ہی کے ذریعہ ملی ہے۔ اس لیے شکر گزاری کے طور پر ضروری ہے کہ جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ناظرین، اب جانتے ہیں کہ جمعہ کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا۔ اس کے مختلف اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ جمعہ جمع سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں جمع ہونا، کیونکہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اسی لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جمعہ کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئی۔
اسی لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اسی دن یعنی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یعنی ان کو اس دن جمع کیا گیا۔ یوم الجمعہ کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور سورہ جمعہ کے نزول سے قبل ان سارے صحابہ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی ہفتہ کے دن اور نصارہ اتوار کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، لہذا سب نے طے کیا کہ ہم بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ کے پاس جمعہ کے دن لوگ جمع ہوئے۔ حضرت اسد بن زرارہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لوگوں نے اپنے اس اجتماع کی بنیاد پر اس کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ اسی طرح سے اسلام کا پہلا جمعہ ہے۔ یہودیوں نے ہفتے کا دن پسند کیا جس میں مخلوق کی پیدائش شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ نصارہ نے اتوار کو اختیار کیا جس میں مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو پسند فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پورا کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ مسلم کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا۔ تو محترم ناظرین، اب چلتے ہیں اس سوال کی جانب جو کہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا 3 جمعے نہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ جو شخص کسی شرعی عذر کے بغیر جمعہ کی نماز کو غیر اہم سمجھ کر مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اور بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے منافق لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ روایات تشدید پر محمول ہیں۔ آدمی اسلام سے خارج کافر نہیں ہوتا۔ سنن ابی داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 جمعے ان کو ہلکی غیر اہم چیز سمجھتے ہوئے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے۔ سنن النسائی میں ہے کہ حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جمعوں کے چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیں گے، پھر وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے، جس شخص نے 3 جمعے پے در پے چھوڑ دیے اس نے اسلام کو پس پشت پھینک دیا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا ترک کر دینا بدترین گناہ کبیرہ ہے، جس کی وجہ سے دل پر مہر لگ جاتی ہے، قلب معاف ہو جاتا ہے، اس میں خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ ایسے شخص کا شمار اللہ تعالیٰ کے دفتر میں منافقوں میں ہوتا ہے کہ ظاہر میں تو مسلمان ہے مگر قلب ایمان کی حلاوت اور شیرنی سے محروم ہے۔ ایسے شخص کو اس گناہ کبیرہ سے توبہ کرنی چاہیے اور حق تعالیٰ شانہ سے صدقے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔